ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کے ایمان لانے کا احتمال ختم ہو چکا تھا، کہ وہ اپنے کفر میں اس قدر پختہ تھے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا، ایمان کی دولت سے ازلی طور پر جو محروم تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ بڑے پردے پڑے ہیں اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پہ مہر لگ گئی ہے اور ان کے آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، تو اب وہ ہدایت کیسے قبول کریں گے؟ ایمان لے کر کیسے آئیں گے؟ جب وہ ایمان نہیں لا سکیں گے تو اس کے اندر ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم کی وعید سنائی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ان پہ مہر نہیں لگائی، بلکہ جب وہ پیغمبر اسلام کی عداوت اور بغض کے اندر ایمان کے اس قدر مخالف ہو گئے کہ ہدایت آنے کے سارے رستے بند کر لیے، آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لیے، دلوں کو بند کر لیا کہ کہیں ایمان اور ہدایت داخل نہ ہو جائے۔ اب ان کی اس کیفیت کو قرآن پاک نے اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے دل بند کر لیے ہیں، اپنے کان بند کر لیے ہیں، حق بات، ایمان کی بات سننا نہیں چاہتے، اور اگر سن لیں تو اس کو غور و فکر نہیں کرنا چاہتے، غور و فکر کر کے حقیقت تک پہنچنا نہیں چاہتے، آنکھوں سے حق دیکھنا نہیں چاہتے، اور کسی بھی انسان کے لیے ہدایت کو پانے کے یہی مراحل ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، دل پہ غور و فکر کرے۔ انسان کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، ادراک کرتا ہے، نالج لیتا ہے، انسان کسی چیز کو لرن کرتا ہے تو انہی حواس کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے علم لیتا ہے، سن کے، کانوں کے ذریعے علم لیتا ہے، دل پہ سوچ و بچار کر کے، عقل کا استعمال کر کے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ کفار نے اپنے وہ تمام رستے بند کر دیے جن رستوں سے ہدایت اور علم آ سکتا تھا۔ جب وہ رستے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں تو اس کو ایک مثال کے ذریعے ختم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ختم کا معنی ہے مہر لگ جانا۔ جس چیز پہ مہر لگ جائے، مہر لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی مزید اس کے اندر چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنے دلوں پہ مہر لگا لی، نبی کریم علیہ السلام کے حسد اور بغض کی وجہ سے دل کو اس کیفیت پہ لے گئے کہ کوئی بھی حق اور ہدایت کی بات ان کے دلوں میں اتر نہیں سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں سن سن کے اس قدر انہوں نے عادی بنا لیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ان کے کانوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ آنکھوں سے نہ حق دیکھ دیکھ کر اس قدر ان کو عادی بنا لیا ہے کہ کوئی حق بات ان کو دکھتی نہیں۔ اب وہ آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، دل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کیونکہ آنکھوں سے وہ نہیں دیکھ رہے جو اللہ ان کو دکھانا چاہ رہا ہے، کانوں سے وہ سن نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ ان کو سنانا چاہ رہا ہے، دل میں غور و فکر نہیں کرتے تاکہ حقیقت تک پہنچ جائیں، تو یہ لوگ گویا اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ اس کیفیت کو قرآن پاک نے ختم اللہ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہر نہیں لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام اور اسلام کے خلاف بغض اور حسد میں اس حد تک جا پہنچے ہیں گویا کہ ان کے دل بند ہو گئے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، ان کے کان سماعت سے محروم ہو گئے۔ اس کیفیت کو باری تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں۔ اب جب یہ کیفیت کرنے والے وہ خود تھے تو مجرم بھی وہی قرار پائے اور سزا کے مستحق بھی وہی ٹھہرے۔ سزا کے استحقاق کو بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، چونکہ انہوں نے حد کو کراس کر لیا اور جتنی بھی حدیں تھی ان کو پار کر لیا، اس لیے ان کے لیے عذاب بھی سخت بنتا ہے، جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ انسان کو ہدایت کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے؟ انسان کو اس کی ظاہری حواس اور عقل کے
ذریعے ہدایت آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو حواس دیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے وہ کسی چیز کا ادراک کرے، علم حاصل کرے، نالج گین کرے۔ انسان آنکھوں سے، کانوں سے، اپنے حواس سے سنتا ہے، دیکھتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے اور پھر حقیقت تک یا اس چیز کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کسی چیز کو جاننا ہو تو انسان کے حواس اس کو بتاتے ہیں، اس کی عقل اور دماغ اور دل غور و فکر کرنے پہ لگ جاتے ہیں اور یہ انسان حقیقت کو پا لیتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے کسی چیز کو حاصل کرنے کی ہے، لیکن وہ لوگ جو کفر میں پختہ تر تھے انہوں نے تمام رستے جب بند کر لیے، اپنے ظاہر کو بند کر لیا تو باطن ان کو نصیب نہ ہو سکا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے کفر کے اندر رہے اور کفر کے اندر ہی مر گئے۔ انسان جب برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور انسان کو وہ کھٹکتا رہتا ہے اور اس کو ندامت کا احساس دلاتا ہے۔ انسان برائی کا دل دادا ہو جائے اور برائی میں حد سے بڑھ جائے تو پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان حق سے معروم ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو مہر لگنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے، گناہ کرنے سے انسان کے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ کفار نے جب اپنے دل بند کر لیے تو وہ ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام قبول کرنے سے اپنے دل کیوں بند کر لیے تھے؟ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کے اندر اس قدر آگے چلے گئے تھے کہ وہ اپنے باپ دادا کے رستے اور طریقے کو چھوڑ کر کسی طریقے کو اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انسان کو یہ پیغام ہے کہ انسان اپنے حواس کو کھلا رکھے اور اپنے دل و دماغ کو روشن رکھے، وہ نئی نئی چیزوں کو سیکھے، حاصل کرے اور حقیقت تک پہنچ جائے اور وہ حقائق تک رسائی حاصل کر لے۔ کفار کا یہ جرم تھا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں انہوں نے ان کو جامد کر لیا، اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کے مرتکب ٹھہرے اور ہدایت سے محروم ہو گئے۔ آج بھی جو انسان کسی کی اندھی تقلید میں کسی کی آنکھیں بند کر کے تقلید کرتا ہے اور اپنے حواس کو کام میں نہیں لے کر آتا، عقل کا استعمال نہیں کرتا، انسان حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو آزاد دیے ہیں، حواس دیے ہیں، قوت دی ہے، توانائیاں دی ہیں، یہ انسان کو غور و فکر پہ مجبور کرتی ہیں، انسان کو نئی نئی معلومات کرنے پر ابھارتی ہیں۔ اگر انسان اپنے اندر کی آواز نہیں سنتا اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے مراحل سے نہیں گزارتا تو انسان بھی جامد ہو جاتا ہے اور اس پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس کے بعد انسان تقلید محض کا قائل ہو جاتا ہے اور انسان حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کا پھر مزاج بگڑ جاتا ہے، وہ حقیقت کے خلاف ہو جاتا ہے اور حقیقت پسندانہ باتیں اس کو بری لگتی ہیں اور اس کا مزاج جھگڑالو بن جاتا ہے، اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، وہ ہدایت کی بات قبول نہیں کرتا اور ایجادات کو اور انوینشنز کو اور جدید ترقی کو وہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ غور و فکر کرے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ زور اسی بات پہ دیا ہے کہ علم حاصل کرو، سیکھو اور اس کے اوپر غور و فکر کرو اور پھر حقیقت تک رسائی حاصل کرو۔ مذہب کے معاملے کے اندر بھی کہ اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے، اس کے پیچھے علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، لاجک کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں ابھارا ہے، مائل کیا ہے، آمادہ کیا ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذہب کے دیے جانے والے احکام کو تسلیم بھی کرے اور اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی مشیت کو بھی معلوم کرے اور اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھے، اپنے حواس کو کام میں لے کر آئے، علم حاصل کرے اور اپنے دل کو روشن کر لے۔ پھر انسان کے لیے حقیقت ہے، ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے امان ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہے۔ اور اگر انسان بند کر لیتا ہے اپنے دل کو تو پھر ان سب چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے اور جو چیز ترقی کے مراحل سے نہیں گزرتی ایک وقت آتا ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ باری تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بھی یہی خبر دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ کفار نے دل بند کر لیے، دماغ بند کر لیے، عقل کا استعمال نہیں کیا اور آنکھوں کانوں کو بند کر لیا اور ان سے کوئی کام نہیں لیا تو وہ جہنم کے مستحق ٹھہرے، اللہ کی ناراضگی اور غضب کے مستحق ٹھہرے اور ان کا وجود ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹ گیا۔ باری تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے اور اپنی معرفت نصیب فرمائے، آمین۔